بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وصفية النجاة. أرباب اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا سوارہ نے سید الشہداء مظلوم کربلا کی اس جلوس میں حاضری دینے والوں خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ ذکر لکھا ہے. خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں کربلا کی یاد لکھی ہے. یہ یاد کربلا، یہ ذکر حسین کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا. یہ مقدر تاریخ میں یا انبیاء کا ملا ہے یا رسولوں کا ملا ہے. اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں اور تاریخ کی کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے بہت سے انبیاء کو سرزمین کربلا سے گزارا اور کسی نہ کسی طریقے سے انہیں متوجہ کیا کہ یہ کربلا ہے. اور اس مقام پہ جو نبی ادھر سے گزرا اسے تکلیف ہوئی، اسے اذیت ہوئی، اس نے چند آنسو حسین میں بہائے. چاہے وہ حضرت آدم ہو کہ جنت سے نکلنے کے بعد جب اس سرزمین پہ حوا کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، سرزمین کربلا میں پہنچتے تو پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے، آواز دیتے ہیں پروردگارا میں پہاڑوں سے گزرا، سب علاقوں سے گزرا، لیکن مجھے اذیت نہیں ہوئی. اس جگہ کی کیا بات ہے کہ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میرا دل محزون ہے، غمگین ہے، مجھے اذیت ہوئی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے. جبریل پہنچے، آواز دی آدم یہ کربلا ہے، یہاں تیرے نبی کا نواسا 3 دن. یہی نہیں، جناب نوح پیغمبر خدا کہ جس نے اپنی امت کی نجات کے لیے حکم خدا سے کشتی تیار کی، اور جب قوم نہ مانی اور اپنے ماننے والوں کو اس پہ سوار کر کے اس طوفان کے موجوں پہ کشتی کو لے کر کے گھوم رہے تھے دنیا کے کونے کونے میں، جب سرزمین کربلا کے اوپر سے گزر ہوتا ہے ایک مرتبہ کشتی تراکم کا شکار ہوتی ہے، ہچکولے لگتے ہیں، آواز دیتے ہیں پروردگارا کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ میں نے اپنی قوم سے وعدہ لیا ہے کہ میں تمہیں نجات دلاؤں گا. یہ کون سی سرزمین ہے، کون سی جگہ ہے جہاں میں پہنچا ہوں کہ میری کشتی ٹوٹنے والی ہے، میری کشتی ٹوٹنے والی ہے؟ آواز آئی نوح یہ کربلا کا مقام ہے، یہ کربلا ہے، یہاں تیرے نبی کا نواسا حسین ختم کیا جائے گا 3 دن ختم ہو گیا. یہی نہیں عزیزوں، یہ ذکر معمولی نہیں ہے. اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیے کہ آج آپ اس ذکر میں شریک ہیں کہ جس میں انبیاء شریک ہوئے ہیں. جناب اسماعیل چرواہے کو بکریاں دے کر کے بھیجے ہوئے ہیں. بکریاں فرات کے کنارے پہنچتی ہیں، نہ کسی گھاس کو منہ لگاتی ہے، نہ پانی کو منہ لگاتی ہے. چرواہا پریشان ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے. خبر پہنچاتا ہے حضرت اسماعیل تک، اے نبی خدا آپ کی بکریاں نہ پانی کو منہ لگاتی ہے نہ گھاس کھاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جناب اسماعیل نے پروردگار سے پوچھا، پروردگار میں کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کوئی امتحان لینا چاہتا ہے، میری ان بکریوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، انہیں موت دینا چاہتا ہے، جیسے جناب ایوب کا سارا مال تم نے لے لیا، اس طریقے سے میرا امتحان لینا چاہتا ہے. آواز آئی اے اسماعیل میں تیرا امتحان نہیں چاہتا، صرف تجھے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی تیری بکریاں پہنچی ہے معمولی جگہ نہیں، کربلا ہے. کہا کربلا میں کیا؟ کہا کربلا میں تیرے نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. عزیزو یہ ایک نہیں کئی انبیاء کا ذکر ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ حسین وہ عظیم ہستی ہے کہ ابھی کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوا ہے، ابھی تو آغوش رسالت میں ابھی آیا ہے. ابھی فاطمہ زہرا کے گھر کی ولادت ہوئی ہے، آغوش میں لیا، ابھی چہرے کی مسکراہٹ ہے، جبرائیل آپ پہنچتے
کو تبریک دی جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تعزیت اور تسلیت بھی پیش کی جاتی ہے۔ آواز دی پروردگارا، یہ تعزیت اور تسلیت کیسی؟ میرے اوپر تو غم تو نہیں، میرے گھر میں خوشی، جناب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ آواز آئی، اے میرے رسول کو پتا نہیں اسے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ میرے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عزیزوں، یہ ساری تاریخ بتاتی ہے، سارے مسلمان جس سے واقف ہیں، کہ حسین معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ ہر روز یہ جلوس عزا، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ جھولا، یہ کسی کی یاد میں ہے۔ وہ عظیم ہستی جس کے لیے رسول نے ایک نہیں نہ جانے کتنے حدیث پیش کی ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بھیا حسین کا محمد مصطفیٰ سے ہونا تو سب کو معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر نواسا نانے سے ہوتا ہے، لیکن انا من الحسین کا کیا مطلب ہے؟ یہ 61 ہجری سے پہلے یہ حدیث کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سن 61 ہجری کے بعد اس حدیث نے اپنا مفہوم اور مصداق ڈھونڈا۔ آج جو اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں بتا دیا کہ اس حدیث کا مصداق حسین ہے، کہ حسین سے رسول ہے۔ انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، اور صرف رسول ہی حسین سے نہیں، بلکہ جو مقصد رسول بچایا ہے، مقصد رسالت بچایا ہے، مقصد تخلیق کائنات، خلقت کائنات بچایا ہے۔ سمجھو کہ گویا یہ آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، یہ 1,24,000 انبیاء کے وارث بھی ہے، اور 1,24,000 انبیاء حسین سے ہے، کہ اگر حسین نہ ہوتا تو نہ آدم کا نام لیا جاتا، نہ محمد مصطفیٰ کا نام لیا جاتا، کائنات میں نہ اسلام کا نام لیا جاتا، نہ کعبے کا نام لیا جاتا، نہ دنیا میں قرآن ہوتا، اور اے مسلمانوں نہ آپ ہوتے، نہ یہ مسئلے ہوتی۔ یہ حسین کا دین ہے کہ حسین نے ایسے موڑ سے اسلام کو بچایا جہاں کائنات کی کوئی طاقت سوائے حسین کے بچا نہیں سکتی۔ یہ حسین وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی یاد میں، جس کے بچوں کی یاد میں جلوس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کے علی اصغر، جس کے اور محمد کی یاد میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کے جوانوں کی یاد میں یہ ہمارے جوان ہیں، اس کے بزرگوں کی یاد میں یہ بزرگ یہاں پہ آئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ سن 61 ہجری میں حسین بھی ایسا قافلہ لے کر کے اسلام کی نجات کے لیے نکلا تھا، اپنی قربانی دے کر کے، اپنے بچوں کی قربانی دے کر کے اسلام کو بچایا تھا، اس رحمت کو بتایا تھا کہ جسے آدم سے لے کر کے محمد مصطفیٰ تک سارے انبیاء نے حضرت محترم اس حدیث مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بہت مختصر کرتے ہوئے عزیزو، چراغ کو جانتے ہو نا، چراغ کسے کہتے ہیں؟ اسے لمپ کہہ دیجیے، اسے بلب کہہ دیجیے، چلو اس کو جانتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسے جلا کر کے رکھ دو، اندھیرے میں روشنی کرتا ہے، جو وہاں سے گزرے گا اسے چوٹیں نہیں لگے گی، اسے اذیت نہیں ہوگی، وہ جان پہچان کے وہاں سے نکلے گا، اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ میرے رسول نے حسین کو مصباح الہدی کہہ کے کائنات کو بتایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں ایک ایسا چراغ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ جلتا رہے گا، جسے روشنی حاصل کرنی ہے میرے حسین کو لے کے۔ ان الحسین مصباح الہدی، اذان محترم چراغ کی خاصیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے فائدہ اٹھانے والا میرا ہے یا میرا دشمن ہے، اگر اسے یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ماننے والے سامنے سورج دیکھ رہے اس وقت، یہ مثال سامنے کی ہے، سورج نکلتا ہے تو یہ سوچ کر کے نہیں نکلتا کہ صرف میں مومن اور مسلمان کو ہی اس سے روشنی پہنچاؤں گا، نہیں، اسے جب نکلتا ہے اس سے ماننے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، نہ ماننے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ جو اس کو معبود مانتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور معبود نے جس نے اس کو بنایا ہے اس معبود کو ماننے والا بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ صرف وہی جو توحید کا اقرار کرنے والا وہی فائدہ ہی اٹھاتا، بلکہ جو انکار کرنے والا وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ سورج کی اپنی خاصیت ہے۔ راجوں کا جنم محترم، یہ امام حسین بھی اسی سورج کی طرح ہے۔ اذان محترم، یہ مجلسیں، یہ جلوس مت سوچو کہ صرف یہ شیعوں کا ہے۔ اذان محترم، حسین نہ شیعوں کے، نہ شیعہ ہی فقط حسین کے، حسین نے قربانی انسانیت کے لیے دی ہے، پوری انسانیت حسین کی ہے، اور حسین پوری انسانیت پہ ہے۔ صرف انسانیت کو، عالم اسلام کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو چراغ ہمارے
کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عزیزان محترم، کوئی بند کوٹری میں جا کر کے بیٹھ کے در و دروازوں کو اپنے پر بند کر دے اور یہ کہے مجھے سورج نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ بدبختی اس کی ہے، سورج کی نہیں ہے۔ اس کا اپنی غلطی ہے، اس کی اپنا قصور ہے کہ اس نے در و دیوار کو اپنے اوپر بند کر دیا ہے، وہ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے۔ حسین بھی ہر سال کی ایک دن نہیں 2 مہینے 10 دن یہ چراغ جلا ہوا ہے جہاں سے ذکر حسین ہوتا ہے، کہ دنیا کو صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے پیغام دیتا ہے، حسین سب کے لیے ہے۔ چلے آؤ، میرے مولا صادق آل محمد جب اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے اپنے اصحاب کے بیچ میں، تو اصحاب میں سے ایک نے اس سے پوچھا الیسا کلکم سبل النجات، کیا ہے فرزند پیغمبر آپ سب کے سب سبیل نجات نہیں ہے؟ میرے امام نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب کے سب سبیل نجات ہے، اما سبیلۃ حسین اسرا، لیکن جو حسین سبیل نجات ہے یہ نجات کے ساحل کے قریب ہے۔ حضرت محترم حدیث بہت کچھ کہلانا چاہتی ہے لیکن ہم نے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر پوچھ کر کے کوئی کہتا ہے کہ آپ سب کے سب سبل النجات نہیں ہے، پھر میرا مولا جواب دیتا ہے اما سبیلۃ حسین السبیلۃ اسرا، یہ سبیل حسین اسرا ہے، تیزی کے ساتھ چلنے والی ہے، اوسع ہے، اس میں وسعت زیادہ ہے۔ عزیزوں اور سارے امام بھی شہید ہوئے لیکن اتنا 2 مہینے 10 دن کسی کے لیے تمام نہیں ہوتا جتنا حسین کے لیے ہوتا ہے۔ گویا یہ کشتی نجات 2 مہینے 10 دن ساحل پہ انتظار کرتی ہے سوار ہونے والوں کی۔ تاجو کے ذرا محترم، یہ 2 مہینے 10 دن انتظار کرتی ہے کہ سوار ہونے والے آؤ، سوار ہو جاؤ۔ اس دنیا کے دلدل سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو کل جیسے حسین نے بچایا تھا آج حسینیت بچانے والی ہے، اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، خوش نصیب ہے اس نجات کی کشتی میں سوار ہے، اور یہ نجات کی کشتی کائنات کو آواز دیتی ہے آؤ سوار ہو جاؤ۔ عزیزوں دوستو، یہاں پہ آنے والا کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا۔ حضرت یہ کام خیالیاں کہ لوگوں کو اس سے دور کیا جائے کہ وہاں جائے شیعہ ہو جائے گا، نہیں۔ عزیزان محترم، مجلس حسین میں آنے والا، حسین کے قریب ہونے والا، حسین کو چاہنے والا شیعہ نہیں ہو جاتا۔ میں نے بتا دیا بیان کا بھی اس سے پہلے۔ عزیزان محترم، حسین کا ذکر کرنے والا، حسین کے جلوس میں آنے والا یہ مجلس شیعہ نہیں بناتی ہے، یہ حسینی بناتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یہ حسینی بناتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں تو نہیں لیکن یہاں سے باہر نکل کر کے ہندوستان میں دیکھیے، یہاں پہ ہندو بھی آ رہا ہے، یہاں سکھ بھی آ رہا ہے، یہاں عیسائی بھی آ رہا ہے، یہاں اور لوگ بھی آ رہے ہیں۔ کیا سب کے سب شیعہ ہو گئے؟ نہیں۔ عزیزان محترم، حسین اور یہ مجلس حسین، یہ جلوس حسین کسی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی کو شیعہ بنانا ہوگا تو شیعہ مسجد میں بنایا جائے گا۔ محترم، یہ باقی عزائے حسینی ہے، یہ حسینی بنانے والی ہے۔ یہاں آؤ حسینی بننے کے لیے۔ محترم، اور یہاں سے ہٹ جانے والا مت سوچے کہ میں سنی ہو جاؤں گا اگر اب میں مجلس میں نہ گیا، اگر میں جلوس میں نہیں گیا۔ عزیزان محترم، یہاں سے بھاگنے والا، یہاں سے دور ہو جانے والا، اس سے نفرت کرنے والا، ذکر حسین کا نہ کرنے والا یہ مت کہے کہ میں نے اسے چھوڑ کر کے میں سنی ہوگا۔ نہیں، سنی بھی حسینی ہوتے ہیں۔ اس دروازے سے، اس جلوس سے، اس مجلس سے، اس ذکر سے نفرت کرنے والا عزیزان محترم سنی نہیں ہوتا ہے بلکہ یزیدی ہو جاتا ہے۔ محترم، سارا عالم اسلام جب تک کہ حسین کو نہیں مانے گا وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ جاؤ علماء اہل سنت سے پوچھ لو، جاؤ جا کر پوچھ لو، نہیں ہو سکتا۔ اس کو چھوڑنے والا یزیدی ہو سکتا ہے، لہذا حسین کو مت چھوڑنا، یہ کربلا پیغام دیتی ہے۔ اگر نجات چاہیے ہر دور میں، ہر وقت میں اسلام کو اوپر وقت آئے گا، اور اگر اس اسلام کو اس دور سے سلامتی سے نکالے گا اگر کوئی تو وہ کہ جس کے سینے میں کربلا کا درس ہوگا، جس کے دل دماغ میں کربلا کا درس ہوگا۔ اگر کربلا کا درس نہیں ہے تو عزیزان محترم کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وقت کے دشمن کے سامنے آنکھیں کھول کے سوالوں کی طرح آنکھیں کھولے، بلکہ سر جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جس کے پاس حسینیت ہے، جس کے پاس کربلا ہے، عزیزوں وہ ہر میدان میں ڈٹا ہوا ہے، اسے دشمن سے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ جانتی ہوں آج تو الحمدللہ مسلمان پوری دنیا کے
भी असलहा लेकर के नहीं आए थे, बच्चों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, खवातीन को लेकर के आए थे। अज़ान मुहतरम, इसलिए मजलिसों में, जुलूसों में खुश नसीबी समझो कि तुम पहुंच रहे हो, ताकि इससे अपने परवरदिगार को राजी कर रहे हो। अज़ान मुहतरम, बल्कि अपना नाम हुसैनियों में दिखा रहे हो। जब जनाब इब्राहिम को वसीला और बस मायूस तमाम हो गई। अज़ान मुहतरम, जब जनाब इब्राहिम को नारे नमरूदी में फेंका जा रहा था, तो एक परिंदा अपने जुर्मट से निकला, अपने चोंच में एक कतरा आग लेकर के दूसरे परिंदों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा वो सामने आग देख रहे हो, नबी खुदा को बचाने के लिए जा रहा हूं। कहा अपनी औकात नहीं देखते, चूंच में पानी है और इतनी आसमानों छूने वाली आग को बचाओगे। आवाज देता है तुम रोकोगे नहीं, फिर भी मैं जाऊंगा, ताकि इसलिए जाऊंगा और एक कतरा आग उस आग पर डाल करके अल्लाह को गवाह बनाऊंगा। परवरदिगारा, मेरा शुमार नमरूदियों में नहीं है, इब्राहिमियों में है। आवाज है ना मोहतरम, जरूर सजा में ये परवरदिगार को गवाह बनाने के लिए करो जरूर से आजा, करो मातम हुसैन, करो जिक्र हुसैन, कि ये रसूल ने किया है, ये रसूल का शेर आ रहा है। क्यों इसी हद तक खामोश हो जाते हो? ये कह करके कि उम्मे सलमा को मेरे रसूल ने एक शीशी के जिसके अंदर कोई मिट्टी का बना के थी उड़ा करके दी थी, जब देखना कि जब ये सिर्फ हो जाए, इसमें खून चला है, तो समझ लेना मेरा नवासा हुसैन शहीद हो गया। इसे किताबों की हद तक क्यों रहने देते हो? इसे क्यों नहीं देखते हो? अज़ान मुहतरम, अभी हुसैन शहीद नहीं हुए तो अंबिया ने इतना जिक्र कर दिया, ओ मुसलमानों तुम कहाँ हो कि हुसैन करबला में शहीद हो गया, और फिर उसके बाद भी उसके जिक्र करने से कराहत करते हो, दूरी इख्तियार करते हो। नहीं अज़ान मुहतरम, ये मजलिस है, ये जुलूस, ये आज़ादारी लम्हा फिक्रिया है, ये फिक्र देती है। ये हर साल ऐसे ही आज़ादार निकल आते, बाजारों में निकल आते, तर्जो के दर होता। ये ऐसे ही नहीं अज़ान मुहतरम कि जैसे ही मुहर्रम आता है रंग बिरंगे लिबास बदल जाते हैं, ये इबादत में शरीक होते हैं। तर्जो के दर होता एक इबादत में, जैसे अल्लाह ने कुछ इबादतें रखी हैं, एक उसमें से इबादत हज का है। पूरी मीकात को समझोगे, पहुंचोगे, जहाँ जहाँ जिस मुल्क का जिस तरीके का रंग बिरंगा लिबास हुक्म होगा उतारो, सिर्फ एक लिबास में चले आओ, सिर्फ एक लिबास में। किसी की जरूरत नहीं है मीकात से एक कदम आगे बढ़ो, अपना बदनी लिबास पहन करके आवाज आएगी नहीं, तुम इस लिबास को उतारो, सिर्फ एक लिबास पहनो और उसमें आओ इस बारगाह में, ताकि तुम्हारी पहचान हो जाए कि ये हाजी है और वो जो दुनिया में देख रहे हो वो हाजी नहीं है। ये पहचान है। और वहां पर भी कुछ लोगों को आप इस लिबास से सफेद में नहीं देखोगे, यानी उस एहराम में नहीं देखोगे, वो इस बात की अलामत ये हज करने नहीं आया, बल्कि ये हाजियों की खिदमत करने के लिए आया है। कोई पुलिस में है, कोई और दूसरे काम को, कोई डॉक्टर है, कोई दूसरा, उसका हज नहीं करना है बल्कि हाजियों की खिदमत करना है। जो हाजी है उसको एक लिबास में होना जरूरी है। और ये लिबास पहनने के बाद फौरन एक कलमा जारी करता है, एक जबान के ऊपर एक जिक्र पड़ता है, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, जिसकी जनाब इब्राहिम के आवाज पर लब्बाइक कह रहा है। अज़ीज़ों दोस्तों, जो भी मुहर्रम आता है ये रंग बिरंगे लिबास उतर जाते हैं, स्याह लिबास में एक इबादत के लिए बंदा इस बात की अलामत करके कि मैं आज़ादार हुसैन हूँ, घर से निकल पड़ता है, बाजार में चला आता है, ये बताने के लिए कि मैं आज़ादार हुसैन हूँ, मेरी ये पहचान है कि मैंने ये स्याह लिबास पहन करके निकला है। और ये भी मत सोचो कि ये तलबिया नहीं पड़ रहा, ये भी जो कह रहा लब्बाइक या हुसैन, ये हारुद्दीन नासिर अंसुरुल्लाह का जवाब है कि है कोई मेरी मदद करने वाला, ये जवाब दे रहा है लब्बाइक या हुसैन, मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए। जहाँ इस्लाम को जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अपने बच्चों को दिया, जवानों को दिया, अपनी जान भी दी, जहाँ जरूरत पड़ेगी लब्बाइक या हुसैन, ये आज़ादार है कि जो आपकी आवाज को पहचानते हैं। और लिबास पहनने के बाद जो भी निकाल से निकलता है उसको हाजी की आवाज मिलती है कि ये हाजी है। तो इसको भी मत समझो ये लिबास पहन करके जो निकलेगा इसको एक नाम मिलेगा, जैसे वहाँ हाजी मिला था यहाँ आज़ादार हुसैन मिलेगा। बस अजीजों का तमाम हो गया, मजलिस तमाम हो गई, नासिर आशूर करीब आ रहा है, न जाने करबला में हुसैन किसका लाशा ला रहा है। बस अजीजों दोस्तों, रात नहीं होगा तो जुले मसाइल के और मजलिस तमाम हो गई। भाइयों के दरमियान नासिर आशूर करीब आ रहा है, असहाब साहब ने कुर्बानियां दे दी है, अब अकरबा की बारी आई है। कभी अली अकबर जा रहा है, कभी उमर मोहम्मद जा रहे, कभी कासिम जा रहा है,
بلکہ آخری وقت میں حسین کو بھی اپنے پاس میں رکھے گا. ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے لے کے جائے گا. اشکیا دیکھیں گے, جسری فوج دیکھے گی کہ شاید حسین شروع کے بھی آ رہا, قرآن چھپا کر کے گلاس پلا رہا ہے, لیکن جو ہی اس قرآن کے چہرے سے پردہ ہٹے گا پتا چلے گا 6 مہینے کا بچہ بھی لے کے آ رہا ہے. اگر مطلب تو جا کر کے میدان میں رکھا اور دیکھو دشمنی جو مجھ سے ہے. عزیزوں, دشمن ایک دوسرے کا دشمن ہوتا ہے, لیکن جوان کا دشمن ہوتا ہے. بڑوں سے دشمنیاں ہوتی ہے, کوئی بچے سے دشمنی نہیں کرتا. کیونکہ اگر بچہ کسی غیر مسلم کا ہوگا نا, کسی کافر کا ہوگا, کسی دشمن کا ہوگا, اگر وہ پیاسا ہوگا تو اس کا جو دانی دشمن ہے وہ بھی بڑھ کے اس کے چند قطرے ہاتھ پہ لائے گا کہ اس کے باپ سے دشمنی ہے, اس کے بھائی سے دشمنی ہے, اس کے جوان سے دشمنی ہے, اس کے بوڑھے سے دشمنی ہے, اس بچے سے دشمنی نہیں. لیکن ہائے کربلا کو سرزمین تھی کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی 600 بار تیر سے معمولی نہیں, جو یہاں پر ظلم ہوتے ہیں, جو عرب میں ایک اونٹ کو نہر کرنے کے لیے اونٹ کو چھری سے ذبح نہیں کیا جاتا, اسے 600 بار تیر سے ذبح کیا جاتا ہے. یہ 6 مہینے کا بچہ ہو حسین کا کہ جو حرملہ کے 600 بار تیر سے کہ جو مارے گا جو 6 مہینے کے بچے کا گلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اس پہ 600 بار تیر پڑا. اب جو حسین مجھے تو دیکھ رہا ہے, کسی باپ کے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے 6 مہینے کے بچے کو کوئی تماچا تک مارے. یہ صبر حسین ہے کہ تین حسین کے لیے پروردگارا تو گواہ رہنا, میں نے جوانوں کو دیا, علی اکبر کو دیا, اور محمد کو دیا, قاسم کو دیا, عباس کو دیا. یہ 6 مہینے کی میری آخری طرف قربانی ہے, اسے بھی تیری راہ میں دے رہا ہوں. تیرا دین بچائے, میرا گھر ختم ہو جائے.